بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ اس ولاگ کا مضمون جناب محمد سمیم بٹ صاحب کی کتاب حشر نشر سے لیا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ آج کے ولاگ کا عنوان ہے وزیر اعظم کا خطاب کشمیر اور فلسطین۔ وزیر اعظم نواز شریف نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں خطاب کے دوران کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے مسلمانوں کے جذبات کی واشگاف اور غیر مبہم الفاظ میں نمائندگی کی۔ ان کے ناقدین کا خیال تھا کہ اپنے کاروباری پس منظر کے باعث وہ کشمیر کے حوالے سے ہاتھ ہولا رکھیں گے، لیکن انہوں نے شکم کی بجائے دل کی آواز کو ترجیح دی۔ بدقسمتی سے ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے دور میں مسئلہ کشمیر کو سرد خانے میں ڈالنے کے لیے آؤٹ آف باکس حل کی تجویز دی گئی، جس کے مطابق 50 سال تک اسے فراموش کرتے ہوئے اعتماد سازی کے لیے دوسرے مسائل حل کرنے پر زور دیا جانا تھا۔ لیکن کشمیر میں حالیہ تباہ کن سیلاب اور بھارتی حکومت کا کشمیریوں کو یکسر نظر انداز کرنا اور انہیں بے رحم موجوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے سے ایک بار پھر راکھ میں سے چنگاری بھڑک اٹھی ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کے آج کے لیڈروں نے ہاتھ میں ذاتی آمریت کے ہتھوڑے اور عالمی استعمار کی حمایت کے کیل پکڑ رکھے ہیں، جن سے اپنی کرسیوں کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اس وقت عالم اسلام کے اندر عمومی طور پر حکمرانوں کے مابین ایک نکاتی مقابلے کا کھیل بھی ہے، جس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہم میں سے کون مغربی طاقتوں کی نظر میں اتنا معتبر ٹھہرے کہ اقتدار اور اختیار اسے مل جائے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے بچے کچے ٹکڑوں پر پلنے والی یہ مخلوق تماشائی تو ہو سکتی ہے، مزاحمتی نہیں۔ مسلمان حکمرانوں پر خوف طاری ہے۔ انسان بھی عجیب چیز ہے، ایک پتا ایک مکھی نہیں بنا سکتا، لیکن سینکڑوں ہزاروں خدا بنا لیتا ہے۔ اللہ جب قوموں پر عذاب نازل کرتے ہیں تو وہ قومیں خدا سازی کرنے میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ ہر نیا خوف انہیں ایک نئے خدا کی طرف لے جاتا ہے، اور ہر خدا انہیں ایک نیا خوف تحفے میں دے دیا جاتا ہے۔ امت مسلمہ یا مرحومہ من حیث القوم انہی چھوٹے چھوٹے خداؤں اور انہی خدشات کا شکار ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جو رب ہماری پتلیوں میں 1,10,00,000 رنگ اتار سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو ہمیں نریندر مودی اور اوباما کے خوف سے بھی رہائی دے سکتا ہے۔ لیکن کیا کیجیے، میرا رب صرف ان کی مانتا ہے جو میرے رب کی مانتے ہیں۔ ناظرین، یہ مضمون اس دور میں لکھا گیا جبکہ پاکستان میں نواز شریف وزیر اعظم تھے اور امریکہ کا صدر باراک اوباما تھا۔ جی، حیف صد حیف، بات بات پر عزت، غیرت اور حمیت کی صدا بلند کرنے والے مسلمان ملک قبلہ اول کے کنجی برداروں کی آواز پر وحشت کے ناچ، وحشت کے راج، دہشت کے راج اور بربریت کی قیامت خیز گھڑی میں بھی خاموش تماشائی بن چکے ہیں۔ آج شاعر مشرق کی امت مرحومہ باقاعدہ دفنائی جا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فلوجہ، بوسنیا، کشمیر، کوسوو، سوڈان اور فلسطین کے قبرستانوں میں بے گور و کفن لاشیں اور لاوارث خون موجود ہے، جس کے بارے میں جنوری سن 1965 عیسوی میں فیض احمد فیض نے خون جگر سے یہ نوحہ لکھا: پکارتا رہا ہے آسرا یتیم لہو، کس کو بحر سماعت
کسی کو بہر سماعت نہ وقت تھا نہ دماغ، نہ مدعی نہ شہادت، حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا۔ ماشاء اللہ۔ 365 کلومیٹر پر محیط غزہ کی جیل میں جو ایک مقتل میں تبدیل ہو چکی، وہاں نوزائیدہ بچے، معذور افراد اور اقوام متحدہ کے اسکول تک محفوظ نہیں رہے۔ اقوام متحدہ امریکہ کی لونڈی ہے، جبکہ عرب لیگ اور OIC میں اتنی جرت ہی نہیں کہ وہ اس نسل کشی پر احتجاج ہی کر سکے، جبکہ عرب لیگ اور وہ ناقابل معافی مجرمانہ خاموشی کے مرتکب ہو کر ایسے خوفزدہ مسلمان حکمران بن چکے ہیں جو کہ گونگے شیطانوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ 85,000 یہودی بے گناہ شہریوں کو گاجر موری کی طرح کاٹتے رہے اور 1.5 ارب مسلمانوں کی 16 کروڑ فوجوں کی توپوں میں کیڑے پڑے رہے۔ انسانی ضمیر کی مصلحت پسندی کا اندازہ اس حقیقت سے لگائیے کہ امام کعبہ کے جمعے کے خطبے میں سعودی عرب کی حفاظت پر اسرائیل کا شکریہ ادا کرتے رہے، تو دوسری جانب حماس کا روایتی اور دیرینہ حمایتی ایران بھی چپ سادے ہوئے ہے۔ اے صاحب صلیب، مجھے جاں عزیز تھی، میرا کمال مرثیہ خوانی میں دیکھنا، میرا کمال مرثیہ خوانی میں دیکھنا۔ دنیا کا تھانے دار امریکہ بہادر یہ کہتے ہوئے کھل کر اس بربریت کا ساتھ دیتا رہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ پورے یورپ حتیٰ کہ خود اسرائیل میں بھی عام شہری اس ظلم عظیم پر سراپا احتجاج رہے، لیکن BBC اور CNN تعصب بری کوریج کرتے رہے۔ اس تازہ ترین اسرائیلی بربریت میں 3,000 سے زائد فلسطینی لقمہ دل بن چکے ہیں، جبکہ 125 اسرائیلی فوجی جہنم رسید ہوئے۔ ممتاز صحابی رابرٹ فسک سوال اٹھاتے ہیں کہ ایک لمحے کو سوچئے کہ اگر یہ ترتیب الٹ ہوتی، یعنی اگر 3,000 اسرائیل مارے جاتے اور 125 فلسطینی ہلاک ہوتے، تو دنیا میں کیسا ماتم برپا ہوتا اور ہر جانب ہولوکاسٹ کی دہائی سنائی دیتی۔ ہولوکاسٹ کا آج ذکر بھی مغرب میں ممنوع ہے۔ دنیا کو احساس ہوا ہے کہ ہٹلر نے ہزاروں یہودیوں کو زندہ کیوں چھوڑ دیا، تاکہ وہ وقت یہ ثابت کر سکے کہ یہودی ہولوکاسٹ ہی کے مستحق اور حقدار تھے۔ یہودیوں کے لیے ہٹلر قہر الہی بن کر ٹوٹا تھا، اب یہ یہودی حملہ ور ہو کر فلسطینیوں کے لیے عذاب الہی بن چکے ہیں۔ لگے ہاتھوں ذرا امت مرحومہ کے مشاغل پر بھی نظر دوڑاتے چلیے۔ اردنی وزیر خارجہ کی اہلیہ نے امریکہ میں $32 لاکھ کسینوں میں ہار دیے۔ قطر میں 2022 میں عالمی فٹ بال کپ کے انعقاد پر $220 ارب خرچ کیے جا رہے ہیں۔ کشمیر، فلسطین، چچنیا میں مسلمانوں کی جو نسل کشی ہو رہی ہے، اس کی روک تھام کے حوالے سے مسلمانوں کے پاس کوئی قابل عمل لائحہ عمل موجود نہیں، سوائے اللہ سے مدد مانگنے اور دشمنوں کو بددعائیں دینے کے۔ اس حوالے سے تاریخ کے صفحات سے ایک اہم واقعہ پیش نظر ہے۔ ہلاکو خان بغداد پہنچا اور اس کے سپاہیوں نے قتل و غارت شروع کر دی۔ سنگ دل منگولوں کو جہاں کوئی سر سلامت دکھائی دیا انہوں نے کاٹ دیا، جہاں کوئی عمارت نظر آئی جلا دی، جہاں کوئی کتب خانہ، لائبریری اور درسگاہ ملی آگ لگا دی۔ استغفر اللہ۔ خون کے دھبے اور راکھ کے داغ دھوتے دھوتے دجلہ کا پانی سوکھ گیا، لیکن منگولوں کی وحشت کے آثار نہیں مٹے۔ اسی قتل و غارت کے دوران عراقی صوفیوں کا ایک گروہ منگول سپاہیوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ سپاہی انہیں ہلاکو خان کے پاس لائے اور اسے بتایا، حضور یہ آپ کو بد دعائیں دے رہے تھے۔
صوفیہ کرام میں نسبتاً بزرگ نے اقرار میں گردن ہلا کر جواب دیا، اے بادشاہ، تم خلق خدا کے قاتل ہو، تم نے ہزاروں بے گناہوں کا خون بہایا، تم نے اللہ کی مقدس کتابوں کی توہین کی اور تمہارے سپاہیوں کے گھوڑوں نے مسجد کا تقدس پامال کیا، لہٰذا ہم تمہیں یہ بددعا دیتے ہیں کہ تم اللہ کے انتقام سے نہیں بچ پاؤ گے، تمہیں اسی زمین پر حساب دینا ہوگا۔ سپاہیوں نے تلواریں نکال لیں، لیکن اس سے قبل ہلاکو خان نے ہاتھ کا اشارہ کیا، ایک بلند قہقہا لگایا اور اس گروہ سے مخاطب ہو کر بولا، اے شکست خوردہ قوم کے مظلوم بزرگوں، بغداد کی تباہی کے بعد ہلاکوں کا حساب ہوا بھی تو کیا ہوا؟ اگر تمہاری دعائیں قبول بھی ہو جائیں اور ہلاکو 100 بار جنم لے کر 100 بار قتل بھی کر دیا جائے تو بھی بغداد آباد نہیں ہوگا۔ گردن سے اترے سر دوبارہ شانوں تک پر نہیں لگ سکتے، خاک ہوئی عمارتیں اور راکھ ہوئے قتل خانے دوبارہ آباد نہیں ہو سکتے۔ اب دنیا کا کوئی انتقام دجلہ کے کناروں پر گھاس نہیں اگا سکتا۔ جاؤ، میں تمہیں اس قبرستان میں زندہ رہنے کی سزا دیتا ہوں۔ تاریخ کا سبق یہی ہے، طاقت اور بددعاؤں کی جنگ میں فتح ہمیشہ طاقت کو نصیب ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، اس کا عنوان تھا وزیر اعظم کا خطاب کشمیر اور فلسطین سے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب حشر نشر سے لیا گیا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ پلیز اسے سبسکرائب کر کے اسے لائک بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والے نوٹیفیکیشن باقاعدہ بر وقت ان کو ملتے رہیں، اور مناسب سمجھیں تو اپنے دوستوں سے شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی ان دلچسپ اور معلوماتی میسیجز سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دعاؤں میں مجھے، میری دوستوں، اپنے اہل خانہ اور سب مسلمین و مسلمات کو ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔